الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا چھٹا سیشن ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے سوالات ہمیں انسٹاگرام پر سینڈ کیے گئے ان کے جوابات آج اس سیشن میں دیے جائیں گے، اور اگر آپ بھی کوئی اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی انسٹاگرام کی آئی ڈی مینشن کر دیں گے، آپ اس پر آپ اپنا سوال سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو جو آپ کے سوالات کیے گئے تھے وہ آج ان کے جوابات شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو سوال کیا گیا تھا، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ لیکن آنکھیں بند کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور آنکھیں کھول کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شریعت نے ان دونوں کی اجازت دی ہے، آپ کو جس طرح آسانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آنکھیں بند کر کے زیادہ خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے یا آپ کو زیادہ سکون اور آسانی ہوتی ہے آپ کے لیے نماز پڑھنے میں، تو آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، اور اگر آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے آنکھیں کھول کے نماز پڑھنے میں تو آپ آنکھیں کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو شریعت نے اس میں منع نہیں کیا، دونوں کی اجازت ہے، بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال کیا گیا ہے کہ بچے کی پوٹی صاف کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کہ بچے کی پوٹی صاف کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک وہ علامات ظاہر نہیں ہوں گی جو وضو ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں، یعنی ہوا کا حرج نہ، اگر ایسے کوئی معاملات نہیں ہوں گے تو تب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور آج کل تو زمانہ بہت جدید ہے، پیمپرز آ گئے ہیں، تو آپ کے لیے اسے صاف کرنا بہت آسان ہے، تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر پوٹی جسم پر یا کپڑے پر کہیں لگ جائے تو اسے صاف کرنا لازمی ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو اس وقت ہی ٹوٹے گا جب وہ علامات ظاہر ہوں گی جو وضو ٹوٹنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس سے اگلا سوال کیا گیا ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے یا نہیں، وضاحت کر دے۔ دیکھیں، بچہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پیشاب ناپاک ہوگا۔ جی، آج کل لوگوں کے اندر ایک غلط بات مشہور ہے کہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کا پیشاب ناپاک جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ غلط بات لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ شریعت میں یہ بات بالکل نہیں ہے۔ شریعت میں یہی حکم ہے کہ اگر چھوٹے بچے کا پیشاب ہے یا بڑے کا ہے، دونوں کا پیشاب ناپاک ہے، اور اگر جسم پر لگے گا یا کسی کپڑے پر لگے گا تو اسے پاک کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ تو بچہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا پیشاب ناپاک ہی ہوگا۔ اس سے اگلا سوال کیا گیا ہے کہ چپل الٹی ہو جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ اچھا، چپل الٹی ہو جائے تو گناہ والا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے آپ سیدھا کر دیں، اور اخلاق بھی یہی ہے کہ چپل الٹی ہو تو اسے سیدھا کر دیں، گناہ والا معاملہ نہیں ہوگا۔ سیدھا کرنا لازم ہے، جب آپ دیکھیں تو اسے سیدھا کر دیں۔ اگلا سوال کیا گیا ہے کہ سیلفی بنانا حرام ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سیلفی بنانا بھی، تصویر بنانا، ویڈیو، یہ بالکل حرام نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ جس تصویر کی حرمت آئی ہے، جسے منع کیا گیا، وہ ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر ہے، تو اس میں ممانعت نہیں ہے۔ آپ چاہے سیلفی بنائیں یا اگر آپ تصویر بنانا چاہتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرام والا معاملہ نہیں، اور نہ ہی شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا گیا ہے کہ دانتوں کو سیدھا کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اگر ٹیڑھے ہوں، یعنی اکثر لوگوں کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں تو وہ تارے لگواتے ہیں، تو وہ لگوا کر دانتوں کو سیدھا کرتے ہیں، تو کرنا جائز ہے، بالکل۔ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث آپ کو ملیں گی جن میں انہوں نے بیماری کا علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ بیماری کا علاج کروائیں، اور خود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہد سے بیماری کا علاج کرتے تھے، تو علاج کرنے کا تو حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو اس لیے یہ کروانا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا گیا ہے کہ شادی پر سلامیاں یا پیسے دینا جائز ہے؟ دیکھیں، یہ ایک کلچرل چیز ہے، ہمارے کلچر میں شامل ہے کہ لوگ جو نیا شادی شدہ جوڑا ہوتا ہے اسے سلامیاں یعنی جو پیسے دیتے ہیں، تو یہ دینے بالکل جائز ہیں اور دینے چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تحفے دینے چاہیے، تاکہ اس سے پیار و محبت اور ہمدردی جو ہے وہ بڑھتی ہے اور رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تو اس لیے تحفہ دینا تو ویسے بھی سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، تو تحفہ دینا سنت ہے، آپ تحفہ دیا کریں، اور یہ سلامیاں دینا، یہ پیسے دینا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔
لیکن اس میں یہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اکثر لوگ یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 1000 دیا تو وہ یہ دیکھیں گے کہ جی اس نے 1000 دیے تو ہم بھی 1000 دیں گے. ہر بندہ اپنی توفیق کے مطابق دے. اگر آپ کسی کو 2000 دے کے آتے ہیں تو وہ اگر آپ کو 1000 دیتا ہے تو آپ اب اس کو محسوس نہ کریں. ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنی گنجائش کے مطابق تحفہ دیتا ہے، تو آپ بھی کوشش کیا کرے کہ جتنی آپ کی گنجائش ہو اتنا آپ کر دیا کرے. اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ اس چیز کا اعتراض نہ کیا کرے، یہ غلط ہے. یہ اعتراض کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا اور سوچنا یہ چیزیں غلط ہے، اس سے بچا جائے تو بہتر ہے. اس کے بعد اگلا سوال کیا گیا ہے کہ کیا گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے؟ کہ گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت سے منع کیا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت دی. تو گھوڑے کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے. گدھے کا گوشت کھانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے. اس کے بعد اگلا سوال کیا گیا ہے کہ مجھے ہر وقت بے سکونی رہتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. اچھا دیکھیں، اس کا سب سے بڑا وظیفہ جو قرآن میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. اب دیکھیں کہ اکثر لوگ اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں بے سکونی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے. اصل میں لوگ جو سکون ہے، چین ہے یا بہتری جس میں سمجھتے ہیں وہ دنیا کا مال و دولت ہے، یعنی گھر گاڑی پیسہ، لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سکونی ہے. یہ سکونی نہیں ہے. سکونی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں سکونی ہے. دیکھیں ہمارا جو جسم ہے اس کو ہم غذا دیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں. اگر ہمیں بھوک لگی ہو تو ہم کھائیں نہ تو کس طرح ہمارا جسم کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. اور اگر ہمیں پیاس لگی ہو تو ہم پانی نہ پیے تو ہمارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. تو اسی طرح روح جو ہے اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے. جب ہم اس کو اس کی غذا نہیں دیں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، تو پھر اسی طرح بے چینی، بے سکونی اور ٹینشنیں ہماری بنیں گی اور ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگی. تو اس لیے آپ اللہ کا ذکر کریں. اور دیکھیں یہ ذکر نماز ہے، آپ استغفار کریں اور ذکر اذکار کریں، نماز پڑھیں، اور جتنے بھی نئے کام آپ کریں گے یہ اللہ کے ذکر میں ہی آتے ہیں. تو آپ اللہ کا ذکر کریں اور یہی بہترین آپ کے لیے وظیفہ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کوشش کیا کریں کہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یہ والی تسبیح پڑھا کریں. اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی پڑھ لیا کریں. اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور درود پاک کی کثرت کیا کریں. یہ والے وظائف جو میں نے بتائے ہیں ان کو بھی آپ پڑھا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں جو ہے وہ دور فرما دے گا انشاءاللہ. یہ آج کا آخری سوال تھا. اور آپ کے اور بھی اگر سوالات آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے انسٹاگرام کی آئی ڈی مینشن کر دیں گے، آپ اس پر اپنا سوال سینڈ کر دیں. تو نیکسٹ جو سیشن ہوگا اس میں ہم آپ کے سوالات ایڈ کریں گے، ان کے جوابات دیں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.